تربیت ہم کس ماحول میں پائیں گے، یہ دوسرا نقطہ ہے کہ مولا نے مثال دی کہ عالم برزخ اور عالم دنیا ایسے ہی ہے جیسے شکم مادر اور دنیا۔ شکم مادر کتنی چھوٹی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے۔ اب دنیا سمجھو شکم مادر ہے اور برزخ اس کائنات سے 100 ملین ٹائم بڑی ہے۔ شکم مادر میں بچہ کتنی لذتیں لیتا ہے، وہ ماں کے خون سے اس کا تغذیہ ہوتا ہے، لیکن شکم مادر سے باہر کتنے ذائقے ہیں، لامحدود لذتیں۔ اسی طرح دنیا میں جتنی لذتیں ہیں اس سے زیادہ لذتیں کہاں ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ قرآن کہتے ہیں آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اس کی لذتیں کا اس کائنات سے بہت زیادہ ہے۔ اسی کئی روایات میں اگر بندہ ایک جھلک دیکھے عالم برزخ کی، اگر خدا کہتے ہیں اگر میں جنت کی خوشبو دنیا میں رہنے والوں کو سگا دوں تو دنیا والے سارے مر جائیں۔ ایک تجلی کسی کا مولانا ایک میں امام کی مثال پہ غور کرو، ساری چیزیں باتیں بتائیں گی۔ تو بالکل ایسے ہے کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت کو کمانا ہی نہیں، ہم اس شام جنت کے لیے بھی تیار نہیں، یہاں پہ ہمیں تیار ہونا۔ اگر تو یہاں پہ تیار ہو کے وہاں نہیں گیا، وہاں کی لذتوں کا مقابلہ وہاں کی لذتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تجلی کرتا ہے، قوم جل جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مطلب نبی نے برداشت کی، قوم نے برداشت نہیں کی۔ تو بالکل ایسے ہے جو بچہ نیا نیا پیدا ہوتا ہے، کیا آپ بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ پلا دو، کھائے گا تو مر جائے گا۔ ہم پیدا ہوتے اسے سخت کھانا دو گے بچہ مر جائے گا۔ پہلے وہ نرم چیز کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، دودھ کے بعد آہستہ آہستہ اسے ماں ہلکی دیتی ہے، روٹی دینے کے بعد اس کے آہستہ آہستہ دانت نکلتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرا کھانا کھانا شروع کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر فی الفور اللہ کے ملائکوں کو آپ دیکھ لو، برداشت نہیں کر پاؤ گے، جنت کی لذتوں کو دیکھو گے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ، دوسرا درجہ اسی بچے کی طرح جس طرح ماں اس بچے کو تیار کرتی ہے اور اس کا جسم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بالغ ہوتا ہے اور وہ دنیا کی لذتوں کو پانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اسی طرح خدا تجھے دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ دنیا میں تو خود کو بلوغ عقلی تک پہنچا، تیری روح اتنی بلندیوں پہ پہنچے۔ جس طرح آیت اللہ العظمیٰ تباہی اسی دنیا میں ملائکوں کو دیکھا کرتے تھے، اسی دنیا میں بندہ دیکھ سکتا ہے۔ کئی ایسے اعمال ہیں اگر انسان انجام دے تو انسان اللہ کے ملائکوں کو، وقت ملا تو کل کی مجلس میں ایک دو عمل بھی آپ کو بتا دوں گا اگر انسان کرے، لیکن توانائی تو ہو نا، ایسا نہ ہو یا ملائک کو دیکھا فوراً نٹک آ گیا بندہ ہی مر گیا، فائدہ کیا؟ تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں، تمہارے اندر وہ برداشت ہی نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا امام زمانہ کو دیکھیں، اگر واقعاً مولا اپنا حقیقتاً وجود کسی کو دکھائیں، کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ امام کے نور کو برداشت کر سکتا ہے، نہ ان کی ہیبت کو برداشت کرتا ہے، نہ ملائکۃ اللہ کو برداشت کرتا ہے۔ رسول خدا پہ وحی نازل ہوتی تھی، حالات نبی کے بدل جاتے تھے کیونکہ تجلی پروردگار عالم اتنی سخت ہے۔ اس تجلی کے لیے، اس ملاقات خدا کے لیے تم نے خود کو تیار کرنا ہے۔ ہم نے کہا شکم مادر میں خدا بچے کو ہاتھ دیتا ہے لیکن شکم کے لیے نہیں، پاؤں دیتا ہے شکم کے لیے نہیں، کیونکہ اس نے نہ پیٹ میں چلنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ اس نے ہاتھوں کی حرکت کرنی۔ ہاتھ دے پیٹ میں رہا ہے لیکن کہاں کے لیے دے رہا ہے؟ دنیا کے لیے دے رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کئی چیزیں خدا تجھے یہاں دیتا ہے لیکن یہاں کے لیے نہیں دیتا، کہاں کے لیے دیتا ہے؟ عالم برزخ کے لیے دیتا ہے۔ اس عالم کے لیے تو نے خود کو تیار کرنا ہے۔ تیسری چیز ہم نے بتائی، کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، عالم جبروت سے عالم ناسوت میں آئے ہیں، پھر ہم نے سفر کرنا ہے اوپر کی طرف، پھر یہ روح اوپر کی طرف جائے گی۔ میں نے اس سال انشاءاللہ وہ ہم تیار کر دیں گے، اپنے چینل پر بھی رکھ دیں گے۔ کئی ایران کے ایسے لوگوں کے انٹرویوز ہیں، فورن ملک کے لوگوں کے انٹرویوز ہیں جو کوما میں گئے اور ان کی روح بدن سے نکلی، انہوں نے عالم برزخ کا ہلکا پھلکا سفر کیا، پھر واپس آ گئے۔ جو گنہگار تھے وہ کہتے ہیں ہم ایک بلیک ٹنل سے گزرتے تھے، جو نیک لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہم ایک وائٹ ٹنل سے گزرتے ہیں۔ کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہمیں موت نہ دے، ایسے ہی اوپر بلا لے، یہ سائنٹیفکلی نہیں ہو سکتا، آپ اوپر جائیں سے۔ برزخ تو بہت دور ہے۔ اگر کوئی بندہ مثلا مریخ پہ جانا چاہے، چاند کتنے فاصلے پر ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے نوری اتنے سال لگیں گے کہ بندہ مثلا سورج تک جا کے پہنچے۔ سورج اتنا انسان سے مثلا دور ہے۔ کئی ایسے ستارے ہیں جو انسان سے اتنے دور ہیں کہ آپ کو مثلا 2000 نوری سال، لائٹ سیئر جیسے بولتے ہیں، وہ آپ کو لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے۔
اب کہتے ہیں اگر ہم کوئی ایسا جہاز بنا بھی دیں جس کی آج کے جو جہاز ہوتے ہیں ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے، گاڑی کی سپیڈ میکسیمم 220 ہوتی ہے، جہاز کی سپیڈ ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں ہمیں اس سپیڈ کو لاکھوں اور ملینز میں بڑھانا پڑے، مطلب جہاز اتنی سپیڈ کے ساتھ جائے تب جا کے اتنے ہزاروں سالوں کے بعد اس سیارے پہ پہنچے گا۔ اب کہتے ہیں انسان اگر یہ جسم لے کے جہاز میں بیٹھے اور اتنی سپیڈ سے اوپر جائے تو انسان کا جسم کیا ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ اس جسم میں طاقت نہیں ہے اتنی سپیڈ کو کیا کر سکے، برداشت کر سکے۔ اب اللہ نے آپ کو اوپر بلانا ہے، جسم کے ساتھ اللہ بلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے کہ یہ اتنی سپیڈ سے سفر طے کر سکے۔ سب سے زیادہ جو سپیڈ آج سائنٹیفکلی ثابت ہے وہ سپیڈ لائٹ کی سپیڈ ہے۔ مثلا سورج جب نکلتا ہے چند منٹ میں ہزاروں ملینز آف ایئرز کا فاصلہ منٹس میں طے کرتی ہے سورج کی کرنیں جو زمین پہ آ کے پڑتی ہیں، تو مطلب اس وقت سب سے زیادہ جو سپیڈ ہے وہ کس کی ہے، نور اور لائٹ کی سپیڈ ہے۔ اور لائٹ سے زیادہ اگر کسی کی سپیڈ ہے وہ روح کی سپیڈ ہے۔ روح اتنا شفاف ہے، روح اتنا بسیط ہے، روح مجرد ہے، یہ سب سے زیادہ سپیڈ میں جاتا ہے۔ لیکن سارے لوگ کہتے ہیں جب بدن سے ہماری روح نکلی تو ہمیں مثلا ایسے لگا کہ ہمیں 10 منٹس لگے ہیں، 15 منٹس لگے ہیں عالم برزخ میں پہنچنے میں۔ یعنی ہر بندے کی جب روح نکلتی ہے وہ اسپیڈ کے ساتھ اوپر جاتی ہے، وہ عالم برزخ میں جا کے وہاں پہ نعمتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ یعنی بدن کے ساتھ جانا ویسے ہی ناممکن ہے، اور کیونکہ یہ کلو شیء یرجع الی اصلہ، معصوم فرماتے ہیں ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ جسم جہاں سے بنا تھا وہیں جائے گا، روح جہاں سے آئی تھی وہیں پلٹ کے جائے گی۔ یہ اللہ کی اصول ہے کہ جو چیز جہاں سے بنی ہے وہیں چلی جائے گی۔ آپ پوری زندگی جسم کو کس چیز سے بناتے ہو؟ سبزیوں سے، پھلوں سے، گوشت کھاتے ہو، خون بنتا ہے جس سے جسم آہستہ آہستہ گرو اپ کرتا ہے، اور واپس زمین اللہ کو کہتی ہے خدا یہ مجھ سے بنا تھا، یہ امانت میری طرف واپس پلٹا دے۔ تو جب بندہ مر جاتا ہے، اصل مرنے کے بعد دفن کرنے کا فلسفہ یہی ہے، ہم جلاتے نہیں ہیں، ہم سمندر میں نہیں ڈالتے، ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ زمین سے بنا تھا، اور مومن امین ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی امانت دی جائے امانت داری میں خیانت نہیں کرتا، کیونکہ جسم زمین سے بنا تھا واپس زمین میں جاتا ہے، اور روح کیونکہ عالم جبروت سے آئی تھی واپس سفر کر کے عالم جبروت میں جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ نے ایک نشانی آپ سب کے اندر رکھی، وہ تھی کہ ہر انسان انلمیٹڈ سے محبت کرتا ہے، اسے زندگی میں کسی بھی جگہ سکون نہیں ملتا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ اتنے پیسے مجھے مل گئے انف ہے، نہیں، جتنا ملتا جائے گا خواہش اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی، کیونکہ یہ اس کا خاصہ ہے۔ روح ہمیشہ اس چیز کو پسند کرتی ہے جو لامحدود ہے، کیونکہ روح خود لامحدود ہے، وہ کسی لامحدود سے مل کر آئی ہے، لہٰذا یہ خواہش بھی کسی لامحدود کی کرتی ہے۔ لہٰذا یہ خواہش بتاتی ہے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو اس مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک تو ہم پہنچے۔ اب میں نے اس دانے کی تربیت کر لی، یہ نفخہ الہی جو میرے اندر ہے، میں دو چیزوں کا مجموعہ ہوں، جسم اور روح۔ روح نفخہ الہی ہے، اس میں یہ توانائی موجود ہے کہ یہ سلمان فارسی بنے، یہ بحر العلوم بنے، یہ سید ابن طاووس بنے، یہ ولی بنے، اتنی ترقی کرے کہ ملائک اس کے خادم بن جائیں، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ جو کچھ کرتی ہے اپنے ارادے سے کرتی ہے، نفخہ الہی ہے۔ لیکن اس وقت یہ دانا ہے، جس طرح سیب ایک دن دانا تھا لیکن سیب بنا۔ اب سوال یہ ہے میں نے اس نفخہ الہی کو سیب بنانا ہے، انسان کامل کا سفر طے کرنا ہے، کمال مطلق کی طرف جانا ہے، تو کیسے جاؤں گا؟ بالکل اسی طرح جس طرح سیب کا دانہ سیب بنا، آم کی گٹھلی آم بنی۔ کیسے بنی؟ آپ نے اسے مٹی میں ڈالا۔ کوئی بھی دانہ لے کر آؤ، ممبر پہ رکھو، سیب بنے گا، ہاتھ پہ رکھو، سیب بنے گا۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مٹی کی ضرورت ہے۔ سخت مٹی نہیں، نرم مٹی۔ تبھی کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں ان دلوں کی آواز سنتا ہوں جو ٹوٹے ہوئے اور نرم دل ہیں۔ یہ اس دانے کو زمین میں ڈالنے کے لیے آپ کو ذکر حسین اللہ نے نصیب کیا۔ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا،
اللہ کہتا ہے کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو سخت کرتا ہے. زیادہ رویا کرو، کیونکہ رونا دل کو کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے. جب دل نرم ہوگا تو اس کے اندر دانا جائے گا، اور جب دانا جائے گا تو گریے حسین کا پانی ملے گا. دنیا کا بہترین پانی اشک غم امام حسین ہے. کہ کل میں نے کہا امام زمانہ کی بھی زیارت نصیب کرانی ہے نا، تو ڈیلی کم از کم 5 منٹ 10 منٹ امام حسین پہ گریہ کیا کرو. اس کا اتنا ثواب ہے. گریہ امام حسین، دل نرم ہوتا ہے اس سے، دل متصل ہوتا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہے، یہ جو دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہو اسے زیادہ ڈیپ بھی نہیں ڈالنا. اگر ڈیپلی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. اسی لیے اسلام نے کہا کہ کبھی کاہن نہ بننا. یہ جو لوگ بالکل ترک دنیا کر دیتے ہیں، کبھی تو تارک کو دنیا بن کے بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بس ایک بندہ کہے میں بڑا متقی ہوں، شادی نہیں کرتا، اس کا کچھ نہیں بنے گا. میں دنیا میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دوں گا. مطلب اتنا ڈیپ چلا جائے. دانا بھی اگر زیادہ ڈیپ چلا جائے وہ کبھی بھی درخت بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا. تجھے زیادہ ڈیپ نہیں بنا، میں زاہد بنوں گا، میں خانہ نشین بن جاؤں گا، میں خانقاہوں میں چلا جاؤں گا، میں صحرا میں چلا جاؤں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، کبھی تو اس مقام علیہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو دانے کو مٹی میں ڈالنا ہے، لیکن اتنا ڈیپ ڈالنا ہے، اتنا اندر ڈالنا ہے دانے کو کہ اس تک سورج کی روشنی پہنچ سکے، اس تک پانی پہنچ سکے، اس تک کھاد پہنچ سکے، اسے ہوا لگ سکے. مطلب تم نے اتنا خود کو باہر بھی نہیں رکھنا کہ یہ سورج کی روشنی تجھے جلا دے، یہ ہوا تجھے اڑا دے، اور اتنا ڈیپ بھی نہیں جانا کہ تو سورج کی روشنی اور یہ ظاہری انوائرمنٹ سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے. تو نے خود کو مڈ میں رکھنا ہے، جسے عدل کہتے ہیں، جسے حد وسط کہتے ہیں. تجھے بیچ میں چلنا ہے، نہ افراط میں جانا ہے نہ تفرید میں جانا ہے. بیچ کے راستے میں رہ کر تم ایک درخت بن سکتے ہو. یعنی عوام سے زیادہ دور بھی نہیں ہونا اور عوام میں اتنا گھل مل بھی نہیں جانا. کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. مومن کا رعا نہیں ہوتا، مچھر کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا لگی وہاں چلا گیا. دوسری چیز، دانا زمین میں صرف ڈالنا ضروری نہیں ہے، انوائرمنٹ کا دانے کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے.